السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نماز باجماعت۔ اسلام میں مسجد پہ نماز ادا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مردوں کے لیے نماز باجماعت ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب اکیلے نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ہوتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یہ بہت ہی عظیم عبادت ہوتی ہے۔ مختلف اوقات میں مسلمانوں کے مختلف اجتماع ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ کچھ جو اجتماع ہیں وہ روزانہ کی بیسس پر ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جی 5 نمازوں کی ادائیگی، ان کے بھی اوقات مقرر ہے نا۔ پھر ایک اجتماع ہے جو ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، وہ جمعے کے دن کا اجتماع ہے۔ اور سالانہ جو اجتماع ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے 2 ہوتے ہیں سال میں، جی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور سال میں ایک دفعہ ہونے والا اجتماع وقوف عرفہ کا اجتماع ہے جو حج کے موقع پر ہوتا ہے۔ ان اسلامی اجتماعات کی بہت سی مصلحتیں ہیں اور حکمتیں ہیں۔ یہ جو اجتماع ہوتے ہیں اسلام میں جن کا بھی ذکر کیا ہے، ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آئیں ان پر بات کر لیتے ہیں۔ جی مسلمانوں میں نیکی، تقوی یہ پیدا ہو جاتا ہے، آپس میں اتحاد، محبت، ہمدردی اور باہمی بھائی چارہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے جو ان پر مصائب آ رہے ہوتے ہیں، تکالیف آ رہی ہوتی ہیں، ان سے آگاہ ہو جاتے ہیں، مل کر ان کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈتے ہیں، اور ایک دوسرے کی بیماری کا پتہ چلتا ہے، یعنی بیمار پرسی بھی ہو جاتی ہے، فوت ہونے والوں کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا ان کے جنازوں میں شرکت کا موقع مل جاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد اور مصیبت زدہ کی فریاد رسی کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کا تعارف ہو جاتا ہے، دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہوتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا ان پر اظہار ہوتا ہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ سفر ہو یا حضر ہو، حالت امن ہو یا خوف ہو، ہر حال میں باجماعت نماز ادا کرنا مردوں پر واجب ہے۔ نماز نبوی کا صفحہ نمبر 155 نکال لیجئے۔ نماز باجماعت کی اہمیت۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدی وان من سنن الہدی الصلاۃ فی المسجد الذی یؤذن فیہ وفی روایۃ ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتہ لا ترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم وما من رجل یتطہر فیحسن الطہور ثم یعمد الی مسجد
من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ لِرَجُلٍ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُقَامُ فِي الصَّفِّ۔ ترجمہ ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے۔ ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے، یعنی جس مسجد میں اذان دی جاتی ہے وہاں نماز ادا کی جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، یعنی اگر تم نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرو گے، سنت کو چھوڑنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا، اس وقت جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا، یعنی منافق بھی جماعت میں نماز پڑھتے تھے، لیکن جو برملا اپنی منافقت کا اظہار کر رہا ہوتا تھا صرف وہ نہیں پڑھتا تھا۔ اور بیمار کو بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے لایا جاتا تھا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، سوائے اس کے جو کھلم کھلا اظہار کرتا تھا اپنی منافقت کا۔ اور بیمار بھی، اور اتنے زیادہ بیمار کہ 2 لوگ ان کو سہارا دے رہے ہوتے تھے، وہ بھی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آتے تھے۔ اور 2 باتیں اور پتہ چلتی ہیں کہ اگر کوئی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو سنت کو زندہ کرے گا، سنت پر عمل کرے گا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کی نماز، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ باعث ثواب ہے۔ یعنی اگر کوئی اکیلے نماز پڑھے گا وہ بھی کسی عذر کی وجہ سے، ویسے تو نہیں وہ جماعت کے بغیر نماز پڑھ سکتا نا، کوئی عذر ہوگا اور وہ نہیں پڑھ سکے گا جماعت کے ساتھ، تو اگر وہ پڑھتا تو اس کو 27 درجے زیادہ اجر ملتا، اب کم ملے گا، 27 درجے کم ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ پہ میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں اور اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو لوگوں کی امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا شدید ان لوگوں پر غصہ آتا تھا، دکھ ہوتا تھا جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور کو کہوں کہ وہ امامت کرائے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کون نہیں آیا، اور پھر میں ان کے گھر جو ہے وہ جلا دوں۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینے تھے،
انہوں نے اپنے نابینے ہونے کا عذر پیش کیا اور اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں اجازت دے دی، لیکن پھر فرمایا، اذان سنتے ہو؟ یعنی اذان کی آواز آتی ہے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر نماز میں حاضر ہو جایا کرو۔ یہاں سوچنے کی ضرورت ہے، نابینا شخص کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل سکی، اور آنکھوں والے جو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، وہ کتنے بڑے جرم اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ گھر میں پڑھتے ہیں تو مردوں کی نماز بغیر عذر کے گھروں میں قبول ہی نہیں ہوتی، اور اگر پڑھتے ہی نہیں تو بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عورتوں کو مسجد پہ آنے کی اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہ آنے سے منع نہ کرو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ یعنی گھروں میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے بہتر ہے، لیکن جب وہ جانا چاہیں تو منع نہ کرو، کیونکہ اگر ایک عورت عمرہ یا حج کرنے گئی ہے یا سعودی عرب میں ہی رہتی ہے تو بیت اللہ میں نماز کا اجر کتنا زیادہ ہے گھر میں پڑھنے کے مقابلے میں، اسی طرح مسجد نبوی وغیرہ میں۔ اور مسجد میں عورت جب جاتی ہے جمعے کے دن تو کتنا اس کو فائدہ ہوتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، خطبہ سنتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھی نصیحت، کوئی اچھا عمل سیکھتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں عورت مسجد میں تراویح پڑھتی ہے، تو اس طرح پورا قرآن جو ہے سننے کا اس کو موقع ملتا ہے، اور اگر وہ گھر میں پڑھے تو اس سے محروم رہ جائے۔ لہٰذا یہی کہا جا رہا ہے کہ جب عورت جانا چاہے تو اسے منع نہ کیا جائے۔ عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے کی ممانعت ہے۔ یہاں ایک چیز اور پتہ چلتی ہے، کہا گیا ہے جب وہ اجازت مانگے مسجدوں میں جانے کی تو خاوند انہیں اجازت دے دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کو اجازت لینی چاہیے، لہٰذا وہ اپنے خاوندوں سے اجازت لے کر مساجد پہ باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوں، اور یہ بھی شرط ہے کہ خوشبو کا استعمال نہ ہو، زینت کا اظہار بھی بالکل نہ ہو، پردے کا مکمل اہتمام ہو، اور مردوں کے ساتھ میل جول سے بچیں، وہ مردوں کی صفوں سے پیچھے رہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ایسے ہی کیا کرتی تھیں۔ یعنی خواتین کا علم حاصل کرنے کے لیے مساجد پہ شرکت کرنا، وعظ و نصیحت سننے کے لیے جانا مسنون ہے، شرط یہی ہے کہ وہ مردوں سے الگ رہیں۔ اسی طرح عورتیں ایک دوسری کے ساتھ مل کر مردوں سے الگ اپنی نماز باجماعت پڑھ سکتی ہیں، خواہ ان کا امام مرد ہو یا عورت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا تھا، اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اہل محلہ کی یعنی محلے کی جو خواتین تھیں وہ ان کی امامت کیا کریں۔ نماز باجماعت کے متفرق مسائل یعنی مختلف مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء۔ ترجمہ ہے،
جب جماعت کے لیے اقامت کہی جائے اور کسی شخص کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کرے، پھر نماز پڑھے، تاکہ نماز جو ہے وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکے۔ بے چینی میں پڑھی گئی نماز جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ تو نہیں پڑھی جا سکتی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے نہ پہنچے اور گھر میں نماز پڑھ لے، اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ یعنی مرد جو ہیں ان کی نماز گھر میں قبول نہیں ہوتی، ہاں کوئی عذر ہو تو وہ الگ بات ہے۔ جس جگہ 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہو جاتا ہے۔ فرض کریں 3 شخص سفر کر رہے ہیں، کوئی مسجد نہیں ہے آگے پیچھے، تو وہ تینوں الگ الگ نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ جماعت بنا کر پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شام کا کھانا سامنے لگا دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ آتے جب تک کہ کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے، کیونکہ گھر نزدیک تھا، مسجد سے آواز آ رہی ہوتی تھی اذان کی اور اقامت کی، لیکن یہ بھی سنت پر عمل تھا۔ اور شام کے کھانے کا ذکر ہے نا، اور اس زمانے میں لمبے چوڑے کھانے تو نہیں ہوتے تھے۔ فرض کریں رمضان ہے یا پیر جمعرات یا ایام 20 کا روزہ ہے اور روزہ کھول لیا، اذان ہو گئی اور اب آپ کو آواز بھی آ رہی ہے اقامت کی اور کھانا لگ گیا ہے، جو کہ اس زمانے میں تو سادہ سا ہوتا تھا، آرام سے تھوڑی سی دیر میں کھانا انسان کھا سکتا تھا۔ لیکن آج کل تو لمبے چوڑے کھانے ہوتے ہیں، اس میں تو جماعت بھی نکل سکتی ہے۔ نہایت شدید سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ آج کل بھی اگر آندھی طوفان آیا ہو اور درخت گر رہے ہوں، بل بورڈز اور کھمبے جو ہیں ان کے بھی گرنے کا اندیشہ ہو تو ایسے میں گھروں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر بارش کوئی اتنی زیادہ نہ ہو تو آج کل راستے پکے ہوتے ہیں اور روشنی کا بھی انتظام ہوتا ہے تو انسان مسجد میں پڑھ سکتا ہے۔ صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اپنی صفوں کو برابر کرو۔ بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ قرآن حکیم میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرو، یعنی نماز کے جو رکن ہیں اور جو سنن ہیں ان کو اہتمام اور رعایت سے پڑھو، یعنی کہ ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب ہے، نقصان کا باعث ہے۔ بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، جڑ کر اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ صف سیدھے کیے بغیر نماز نامکمل رہتی ہے، یہ مراد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ سیدنا نعمان
بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہیں۔ یہاں یہی بتانا مقصود ہے کہ صف جو تھی وہ بالکل تیر کی طرح سیدھی ہوتی تھی۔ حضرت عبان رضی اللہ عنہ مزید کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے، تو فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف ڈال دے گا، یعنی تمہارے اندر باہمی اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، وہ منظم ہونے چاہیے، تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا حدیث کی روح سے صفوں کا سیدھا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اقامت ہو جانے کے بعد جب صفیں سیدھی، درست اور برابر ہو جائیں تو پھر امام کو تکبیر اولیٰ کہنی چاہیے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ امام کا کام ہے، یہ امیر کی ذمہ داری ہے کہ پہلے صفیں سیدھی کروائے اور پھر امامت کرے۔ خبردار صفیں ٹیڑھی نہ ہوں کہ صفوں کا ٹیڑھا پن باہمی پھوٹ، دلوں کے اختلاف اور باطنی قدوت کا موجب ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو، کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو جاؤ اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، یعنی قریب قریب بناؤ۔ صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے، یعنی اتنا تو دو صفوں کے درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے کہ آرام سے نمازی سجدہ کر لیں، لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ ایک صف اور بن سکے، اور گردنیں برابر ایک دوسرے کی سیدھ میں رکھو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ پہ میری جان ہے، یقیناً میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے۔ یعنی اگر صف صحیح نہ بنی ہو، بیچ میں جگہ چھٹی ہوئی ہو، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف چہرہ کر کے فرمایا لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو، لوگوں اپنی صفیں درست کرو، لوگوں اپنی صفیں برابر کرو، یعنی 3 دفعہ کہا۔ اللہ کی قسم یا تو تم ضرور صفیں سیدھی کرو گے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا، یعنی باہمی اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ پھر تو یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا چپکا دیتا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پیچھے بھی دکھا دیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر داخل ہو کر ایک جانب سے دوسری جانب تک چلتے، ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے اور فرماتے تھے آگے پیچھے مت ہونا ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے، اور فرماتے تھے تحقیق اللہ تعالیٰ
پہلی صف والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر کرتے تھے۔ جب صفیں برابر ہو جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے۔ صحیح مسلم میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ضرور قرعہ ڈالیں، اور اگر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت جان لیں تو اس میں ضرور آئیں، خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں قائم کرو، کندھے برابر کرو، صفوں کے اندر ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اس پر ہوگا، قرب الہی نصیب ہوگا، اور آپس میں جو نمازی بھائی ہیں مسلمان ان کے لیے اس کے دل میں خیر خواہی ہوگی، ہمدردی ہوگی، پیار ہوگا، آپس میں اتحاد ہوگا، اور جو اسے کاٹے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا، یعنی آپس میں بھی اتحاد نہیں ہوگا مسلمانوں کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب الہی سے بھی یہ محروم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صف درست کرنے کے لیے کوئی تمہیں آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ، اگر صف سے کوئی نکل کر چلا جائے تو اس کی جگہ لے کر صف ملاؤ، اللہ تم پر رحمت کرے گا۔ صف کے اندر جان بوجھ کر ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا صف کو کاٹنا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے گا، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ صفوں کی ترتیب، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اول صف پوری کرو، پھر اسے جو پہلی کے نزدیک ہے یعنی جو اس کے بعد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے۔ ظاہر آخری صف میں وہی کھڑا ہوتا ہے جو دیر سے آتا ہے، لہٰذا وضو کر کے اذان کا انتظار کرنا چاہیے یا مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا نا جب آپ کو اذان کا وقت پتہ ہوگا اور آپ پہلے سے وضو کر کے وہاں مسجد میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بری پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف ہے۔ ابو داؤد میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اگلی صف پوری کرو اور پھر اس کے بعد دوسری صف، اگر کوئی کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے، یعنی اگر لوگ کم ہوں تو شروع کی تمام جو صفیں ہیں وہ بالکل مکمل ہونی چاہیے، آخری صف جو ہے وہ پھر تھوڑی چھوٹی ہوگی۔ ترمذی اور ابو داؤد پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، نماز دوبارہ پڑھو، یعنی اگر اگلی صفوں میں جگہ ہو تو پھر آپ پیچھے اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اگر اگلی صف میں جگہ ہی نہ ہو تو پچھلی صف میں اکیلے کھڑے ہونا جو ہے درست ہے۔
اسی طرح پچھلی صف میں اکیلے کھڑے ہونے کی وجہ سے اگلی صف سے آدمی پیچھے کھینچنا یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ نے دیکھا اگلی صف مکمل ہے، بالکل جگہ نہیں ہے، اور آپ پیچھے اکیلے نہیں کھڑا ہونا چاہ رہے، کیونکہ آپ نے یہ حدیث تو پڑھ لی نا کہ اکیلے بندے کی نہیں ہوتی نماز، لیکن یہ بھی تو ساتھ میں ہے نا کہ اگر پہلی صف میں جگہ نہ ہو تو پھر ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ اکیلے ہیں تو اب اگلی صف سے پیچھے نہ کھینچیں کسی کو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ بھی انہیں اپنی رحمت سے پیچھے ڈال دے گا۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ دنیا میں زیادہ مشغول ہو جائیں گے اور ان کی ترجیحات کچھ اور ہو جائیں گی۔ اذان سن کر بہت دیر سے وہ مسجد کی طرف جائیں گے، جب مسجد دیر سے پہنچیں گے تو ظاہر ہے پہلی صف کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہاں پہ یہی ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی جو پہلے ہم نے ایک حدیث دیکھی کہ خواتین کے لیے سب سے افضل صف آخری ہے، اس کی وجہ یہ تب ہے کہ اگر خواتین بھی مردوں کے ساتھ طباز میں حاضر ہوں، یعنی آگے مرد ہوں اور پیچھے خواتین، لیکن اگر خواتین کے لیے کوئی الگ جگہ ہو، جیسے کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ نیچے مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں اور اوپر خواتین کے لیے جگہ ہوتی ہے، تو وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے آگے مرد ہیں، تو وہاں افضل صف جو ہے خواتین کی وہی ہوگی جو سب سے پہلی والی ہوگی۔ واللہ عالم۔ ستونوں کے درمیان صف بنانا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ستونوں کے درمیان صفیں بنانے سے بچتے تھے، کیونکہ جب ستونوں کے درمیان میں صف بنتی ہے تو ستون کی وجہ سے بیچ میں خلل آ جاتا ہے۔ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا، اس پر پہلے بھی بات ہوئی۔ صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا، یعنی اسے کہا کہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ اگر اگلی صف پہ جگہ نہ ہو تو دوسری صف میں اکیلا آدمی جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، لہٰذا ایک امام اور ایک مقتدی یعنی نمازی والے مسئلے سے استنباط کرتے ہوئے اگلی صف سے آدمی کھینچ کر صف بنا لینا جو ہے جائز ہے۔ اور اگر نہ کھینچا جائے تو اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اکیلے ہی نماز اگر پڑھی گئی تو یہ نماز دہرانی پڑے گی۔ صف بندی میں مراتب کا لحاظ رکھنا۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو، یعنی ہاتھ رکھ کر برابر کرتے، ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، یعنی باہمی اختلافات میں پڑ جاؤ گے، فرقہ پرستی اور فرقہ بندی میں پڑ جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جو عقل مند اور دانش مند ہیں صف میں میرے قریب رہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دین کا علم رکھنے والے اور سمجھدار لوگ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہونے چاہیے۔ سیدنا ابو بالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے مردوں نے صفیں باندھی، یعنی سب سے پہلے مردوں کی صفیں تھیں، پھر بچوں نے، یعنی مردوں کے پیچھے بچوں کی صفیں تھیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا میری امت کی نماز اس طرح ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ میں نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
صف بنائی، اور میری والدہ سلیم رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہو گئیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کے مطابق معاملہ کرنا ہوگا، اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے ایک ہی صف ہے اور اس میں جگہ باقی ہے تو پھر نابالغ جو بچہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ ہاں، عورتیں جو ہیں وہ سب سے پیچھے ہوں گی۔ امامت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم حجرة فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل فی سلطانہ ولا یقعد فی بیتہ علی تکریمتہ الا بإذنہ۔ لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو۔ پھر اگر قرأت میں سب برابر ہوں، یعنی سب کو ایک جیسا آتا ہو، تو وہ امامت کرائے جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہو، یعنی سب سے زیادہ احکامات پر اور مسائل پر اسے عبور حاصل ہو، وہ زیادہ مسائل کو، حدیثوں کو جانتا ہو۔ پھر اگر سنت کے علم میں بھی سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ کرائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو۔ اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہو، اور بلا اجازت کوئی شخص کسی کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کرائے، یعنی یہ اس سلطنت کے امام ہی کا حق ہے، اور نہ کسی کے گھر میں صاحب خانہ کی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔ یہاں ہمارے عمل کے لیے کچھ باتیں ہیں۔ اگر کوئی مسجد میں جائے تو امام کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ اسی طرح سے استاد کی کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو اگر اس گھر کے سربراہ کی کوئی جگہ مخصوص ہے تو آپ اس پر بالکل نہ بیٹھیں۔ اگر کتاب اللہ کسی بالغ بچے کو زیادہ یاد ہو، یعنی کسی نابالغ بچے کو قرآن کریم زیادہ یاد ہو، اس نے حفظ کیا ہو یا زیادہ سے زیادہ اسی نے صرف یاد کر رکھا ہو، تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا، لہٰذا مجھے امام بنایا گیا، حالانکہ میری عمر 7 سال تھی۔ یعنی نابالغ بچہ اگر زیادہ قرآن جانتا ہو بڑوں کے مقابلے میں تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے۔ نابینے کو امام بنانا جائز ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا تھا، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ اسی طرح سے احمد اور ابو داؤد میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا تھا، اور وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ لہٰذا کسی کو امامت دینی ہو، کوئی عہدہ دینا ہو، قیادت دینی ہو، تو دیکھا جائے گا کہ اس میں اس کی قابلیت ہے، علم رکھتا ہے، صلاحیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امام کی نماز کانوں سے بلند، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ کس کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جس پر لوگ بوجہ اس کی بدعت، جہالت و فسق وغیرہ کے ناراض ہوں، یعنی جس سے لوگ ناراض ہوں، کس وجہ سے؟ کہ وہ بدعت کرتا ہے یا جہالت و فسق میں مشغول ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں سے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی صف میں بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس ڈر سے نماز ہلکی کر دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی،
یہاں پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہی روایت کر رہے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہلکی اور کامل نماز کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی، اور وہ اتنا خیال رکھتے تھے عورتوں کا اور بچوں کا کہ کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تو نماز کو ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز لمبی کرنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتا ہوں، پھر عورتوں کی صف پہ بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، یعنی پھر ہلکی پڑھتا ہوں کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ یعنی نیت تو ہوتی تھی کہ لمبی پڑھنی ہے، لمبی قرأت کرنی ہے، لیکن جب دیکھتے کہ بچہ رو رہا ہے تو ماں کو اذیت ہو رہی ہوگی تو اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے نماز کو مختصر کر لیتے تھے۔ یعنی حالات کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ زیادہ لمبی نماز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وعظ میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا لمبی نماز پڑھانے والوں پر اس دن دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لمبی نمازیں پڑھا کر لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو۔ سنو، جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اس لیے کہ ان مقتدیوں میں یعنی نمازیوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ اگر تم لمبی لمبی نمازیں پڑھاؤ گے تو کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضعیف اور بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو مشقت کاٹنی پڑے تو کیا ہوگا؟ ان کو نماز سے جو ہے نفرت پیدا ہو جائے گی نا، بد دل ہو جائیں گے، دل نہیں لگے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ لہٰذا یہ بہت ہی ضروری ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے اس میں قرب الہی اور لذت محسوس ہو، اور اسے دل کی خوشی کے ساتھ ادا کیا جائے، تاکہ اس کو ادا کرنے کے بعد دل میں ایک اطمینان اور سکون جو ہے وہ بھر جائے۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کرو تو انہیں نماز ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، مریض، کمزور اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو جس قدر چاہے لمبی پڑھو، یعنی آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ تنہائی میں کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں تو جتنی مرضی لمبی آپ چاہیں کر لیں۔ لیکن دیکھیں یہاں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اور اسی طرح مریض، کمزور اور جو لوگ کوئی نوکری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، وہ بھی باجماعت نماز پڑھیں گے۔ البتہ ان کی سہولت کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو ہلکا رکھا جائے۔ ہلکی نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رکوع، سجود، قومیں اور جلسے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا جائے، یعنی جلدی جلدی رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ واضح ہو کہ ارکان نماز کی تعدیل یعنی اعتدال اور طمانینت کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے، یعنی ہر جو رکن ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے کرنا چاہیے، بلکہ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ قرأت پہ نسبتاً اختصار کیا جائے، اسے ایک حد تک مختصر کیا جائے، کیونکہ زیادہ مختصر بھی تو نہیں کر سکتے نا، مگر قیام زیادہ مختصر بھی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ نماز کے لیے پرسکون انداز میں آنا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمع جلبۃ فقال
ما شأنکم قالوا استجعلنا الی الصلاۃ قال فلا تفعلوا اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما سبقکم فاتموا۔ ترجمہ ہے، اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی، ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو آرام و سکون سے آؤ۔ جو نماز تمہیں مل جائے، جو تم پالو پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کر کے آتے ہو تو نماز ہی میں ہوتے ہو، لہٰذا وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ منظم ہوتا ہے، اس کے اندر سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہپڑ دھپڑ بھاگ دوڑ، ادھر کچھ گر گیا ادھر کچھ گر گیا، ایک شور مچایا ہوا ہے، ایسا مومن نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب ایک نمازی نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کیا احکامات ہیں۔ جماعت سے پیچھے رہ جانے والا شخص جب اکیلا نماز ادا کرتا ہے تو اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی مرض کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے، یعنی کسی معذوری کی وجہ سے نماز پہ لیٹ پہنچا، یعنی بغیر عذر کے اس نے جماعت نہیں چھوڑی۔ دیر سے اس لیے نہیں آیا کہ کوئی عذر نہیں تھا بلکہ تھا، یعنی بغیر عذر کے ترک جماعت اس کی عادت نہیں تھی۔ ایسے شخص کو نماز با جماعت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو جو اعمال وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کرتا تھا وہ سارے اعمال اس کے اعمال نامے میں درج ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا شخص، اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ پہلی تو یہی ہے نا کہ کسی عذر کی وجہ سے وہ دیر سے آیا۔ دوسرا ہے کہ کوئی شخص بلا عذر، یعنی کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور وہ باجماعت نماز سے پیچھے رہ گیا۔ ایسا شخص جب اکیلا نماز ادا کرے گا تو سب علماء کا اس بات پر اجتماع ہے کہ اس کی نماز تو صحیح ہوگی، البتہ وہ بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں باجماعت نماز کی، انفرادی نماز کی نسبت 27 درجے فضیلت ہوتی ہے، لہٰذا اسے مسجد کی طرف ایک ایک قدم بڑھانے کا جو ثواب تھا وہ تو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس عظیم اجر و ثواب کے خسارے کے علاوہ وہ گناہ گار بھی ہوگا، کیونکہ اس نے بلا عذر واجب کو چھوڑ دیا۔ وہ صاحب اختیار تھا، یعنی کوئی اسے عذر تو نہیں تھا نا، لہٰذا وہ سزا کا حقدار ہے جب تک کہ وہ خیر و بھلائی کی طرف واپس نہ پلٹ آئے۔ اب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مسجد میں باجماعت نماز ادائی نہیں کرتے، گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں مساجد کی تعمیر کا یہی مقصد ہے۔ اگر کسی اور جگہ پر جماعت کی اقامت ہو تو یہ مساجد کی ویرانی اور بربادی کا باعث ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 میں ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی ویرانی، ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی ان میں آنا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔
یعنی اگر باجماعت نماز کا اہتمام مسجد سے باہر ہونے لگے تو مساجد جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گی نا. یہی مساجد کی ویرانی اور بربادی ہوتی ہے کہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے. اس کے نتیجے میں دلوں میں نماز کی اہمیت جو ہے وہ بھی کم ہونے لگتی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے سنت پر غور کیا ہو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ہر مرد پر فرض ہے، الا یہ کہ کوئی عارضہ لاحق ہو جس سے ترک جماعت کی رخصت ہو. بلا عذر مسجد میں غیر حاضری بلا عذر ترک جماعت کے مترادف ہے. اماموں پر وبال. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اماموں نے نماز اچھی طرح یعنی ارکان کی تعدیل اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ پڑھائی ٹھہر ٹھہر کے تو تمہارے لیے بھی ثواب ہے اور ان کے لیے بھی ثواب ہے، یعنی نمازیوں کے لیے بھی اور اماموں کے لیے بھی. اور اگر نماز پڑھانے میں خطا کی، رکوع و سجود کی عدم تمانیت قومے اور جلسے کے فقدان سے نماز پڑھائی، یعنی جلدی جلدی رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں، تو تمہارے مقتدیوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے تو ثواب ہے اور ان کے لیے یعنی اماموں کے لیے وبال ہے. یعنی پھر غلطی کا ذمہ دار امام ہوگا نا، نمازیوں کی تو نماز ہو جائے گی. امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی امام بے وضو یعنی بغیر وضو کی یا بحالت جنابت یعنی حالت جنابت میں ہے اور نماز پڑھا دی تو نمازیوں کی نماز صحیح اور امام پر نماز کا اعادہ یعنی لوٹانا لازم ہے، خواہ اس نے یہ فعل ارادتاً کیا ہو یا لا علمی کی بنا پر، یعنی سب دوبارہ نہیں لوٹائیں گے، نمازیوں کی نماز ہو جائے گی. اب امام نے غلطی سے ایسے کر دیا یا جب وہ کھڑا ہوا اسے یاد آ گیا لیکن سوچا کہ اب سب کو میں تکلیف میں کیوں ڈالوں، اور اس نے اسی طرح نماز پڑھا دی. یعنی دونوں صورتوں میں اس نے جان بوجھ کر کیا یا لا علمی میں کیا، جو امام ہے اس کو نماز دہرانی ہوگی لیکن نمازیوں کی نماز ہو جائے گی. سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے یعنی پھر رخ ہماری طرف کر لیتے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنی داہنی طرف سے مڑتے تھے، یعنی جب ہماری طرف رخ کرتے تھے تو دائیں طرف سے پلٹتے تھے ہماری طرف. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم اپنی نماز میں سے صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو. یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ دیکھا کہ وہ اپنے بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے، یعنی دونوں طرف سے پھر سکتے ہیں. کیا معلوم ہوا کہ امام کو پھرنے کے لیے صرف ایک طرف مقرر نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ کبھی دائیں طرف سے پھرا کرے کبھی بائیں طرف سے، مگر اکثر دائیں طرف سے مڑنا چاہیے. سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑا ہونا پسند کرتے تھے تاکہ آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو. امام کی اقتداء کے احکام، یعنی امام کی پیروی کرنے کے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے احکامات. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے پہل نہ کرو، جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تم تکبیر کہو یعنی اس سے پہلے نہ کہو، اور جب امام ولدالین کہے تو تم اس کے بعد آمین کہو، اور جب امام رکوع کرے تو تم اس کے بعد رکوع کرو،
اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بس جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم آپ کے پیچھے قومے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ سجدے میں جانے کے لیے نہ جھکاتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے تھے۔ غور کیا آپ نے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی مبارک جو ہے زمین پر نہ رکھ دیتے تھے، اس وقت تک تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے رہتے تھے، کوئی پیٹھ تک نہیں جھکاتا تھا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ امام قومے سے سجدے میں آنے کے لیے بھی اللہ اکبر ہی کہتا ہے تو نمازی امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے ہی سجدے میں پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام سے پہلے رکوع کرو نہ سجدہ، اور امام سے پہلے کھڑے ہو نہ پہلے سلام پھیرو، یعنی امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا، پہلے وہ رکوع کریں گے، اور پہلے امام سجدہ کرے پھر بعد میں نمازی سجدہ کریں، اور امام پہلے کھڑا ہوگا بعد میں نمازی کھڑے ہوں گے، اور امام پہلے سلام پھیرے گا پھر نمازی سلام پھیریں گے، یعنی نمازی پر امام کی پوری اقتداء، اس کی پیروی کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ امام سجدے کی حالت میں چلا جائے تب نمازی جو ہے نمازی کو قومے کی حالت سے سجدے میں جانا چاہیے۔ اسی طرح باقی تمام نماز میں امام کی اقتداء جو ہے وہ پیروی کرنا ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا امام سے پہلے سر اٹھانے والا ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کی سر کی طرح کر دے یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے؟ بہت ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پہ کوئی بات درپیش ہو، یعنی کوئی مسئلہ آپ کو آ گیا، تو سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا عورتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر جماعت ہو رہی ہو تو نمازی امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں شریک ہو جائے، اگر وہ دیر سے آ رہا ہے تو۔ لہٰذا یہاں امام کی پیروی نہ کرنے والے کے لیے وعید ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کی طرح بنایا جا سکتا ہے، یا اس کی شکل جو ہے وہ گدھے جیسی بنائی جا سکتی ہے۔ امام کو لقمہ دینا۔ سیدنا مسور بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات میں قرآن کا کچھ حصہ سہو یعنی چھوڑ دیا۔ ایک آدمی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے یاد کیوں نہ کرایا؟ یعنی اگر امام کوئی غلطی کرے، وہ بھی انسان ہے، کر سکتا ہے، تو اسے لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ مرد کس طرح دیں گے؟ سبحان اللہ کہہ کے، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنا ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی۔ عورت کی امامت۔ پہلی صف کے وسط میں یعنی درمیان میں دوسری نمازی عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے، یعنی مردوں کی نہیں کرے گی، اور عورت جو ہے وہ مردوں کی طرح امام کی طرح سب سے آگے نہیں کھڑی ہوگی پہلی صف کے، بلکہ پہلی صف کے اندر ہی درمیان میں کھڑا ہونا ہوگا۔ سیدنا ورقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، امرہا ان تؤم اہل دارہا، ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا
کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی امامت کرائی جبکہ آپ صف کے درمیان کھڑی ہوئی تھیں، لہٰذا عورت صرف عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ عورت کو امامت کراتے وقت پہلی صف کے اندر وسط میں درمیان میں کھڑا ہونا ہوگا۔ امامت کے چند مسائل۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتہ والناس یاتمون بہ من وراء الحجرۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتکاف والے حجرے میں نماز پڑھی اور لوگوں نے حجرے سے باہر آپ کی اقتداء میں، آپ کی پیروی میں نماز ادا کی۔ معلوم ہوا امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو تو نماز ہو جائے گی، یعنی امام اور نمازیوں کے درمیان اگر دیوار یا کوئی بھی اور چیز ہو تو نمازی امام کی نقل و حرکت نہ دیکھ سکیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رات کی نماز پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑ کر مجھے اپنے دائیں جانب کر لیا۔ یہ ایک سفر کا واقعہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چادر میں نماز پڑھی۔ یہ جو پہلا واقعہ تھا جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنا واقعہ بتا رہے تھے، یہ تو تہجد کی بات ہو رہی ہے۔ بس یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر نمازی ایک ہو تو وہ پھر امام کے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا، بائیں طرف بھی کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ دائیں طرف امام کے بالکل ساتھ برابر میں کھڑا ہوگا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکبیر کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر کہی جاتی اور لوگ صف بندی کر لیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے سے پہلے سب صفیں برابر کر لیتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہوا اور ایک عورت ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی، یعنی عورت ہمیشہ پیچھے ہوگی۔ اگر نمازیوں میں سے ایک مرد ہو تو مرد امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، پیچھے کھڑا نہیں ہوگا۔ عورت ایک ہو یا زیادہ پیچھے الگ صف میں کھڑی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف میں کمی پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ ٹیکتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد محسوس کی تو پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے اور لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرتے۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ یہاں ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بیماری اتنی زیادہ تھی کہ 2 لوگوں نے سہارا دیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت اور امامت جو ہے وہ کروائی۔
جماعت میں نماز پڑھی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ یہاں سے معلوم ہوا فرض نماز پڑھ لینے کے بعد دوسروں کو وہی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تھے، وہ آدمی اکیلا نماز پڑھنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو اس پر صدقہ کرے اور اس آنے والے کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے؟ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ھذانی جماعتن، یہ دو افراد جماعت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے عمر میں بڑا آدمی امامت کرائے۔ یہاں یہی پتہ چلا کہ دو افراد ہوں، صرف دو لوگ ہوں تو نماز باجماعت ادا کرنے پر تمام علماء کا اجتماع ہے۔ آئیے ایک اور چیز کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا اگر پہلی صف میں جگہ ہو تو پچھلی صف میں اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ فرض کریں کسی مسجد میں ایک ہی صف ہے اور ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ نہیں ہے تو وہ دوسری صف میں اکیلے نماز پڑھنے لگا۔ اب اس تنہا کھڑے ہوئے شخص کو پہلی صف میں سے کسی آدمی کو کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لینا، یہ ہم نے کہا تھا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے آج یہ بھی جانا کہ اگر پہلی صف میں جگہ نہ ہو اور ایک شخص جگہ ہو یا نہ ہو لیکن اکیلا شخص اگر پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر دوسری صف ہوگی یا کوئی بھی ہو سکتی ہے، پہلے کی ساری صفیں فل ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا علماء کا اجتماع ہے کہ ایسی صورت میں اگر اس سے پہلے جو بھی صفیں ہیں یا ایک صف ہے یا زیادہ ہیں اور ان میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے تو وہاں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ کھینچ سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے نماز باجماعت کا۔ آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہم نے جو آج باتیں سیکھیں۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے امام کو صف سیدھی کرنے اور ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہونے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ صف سیدھی کیے بغیر نماز نامکمل رہتی ہے۔ دین کا علم رکھنے والے اور سمجھدار لوگ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہونے چاہیے۔ پہلی صف مکمل کرنے کے بعد دوسری صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر پہلی صف میں جگہ ہو تو پچھلی صف میں اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ پچھلی صف میں تنہا کھڑے ہوئے شخص کو اگلی صف میں سے کسی آدمی کو کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لینا صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لیکن کیونکہ نماز نہیں ہوتی تو وہ ملا سکتا ہے۔ عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ صف میں کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملانا چاہیے۔ نماز باجماعت ادا کرنا واجب ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب تنہا نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ہوتا ہے۔ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے، البتہ گھر میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے۔ جس گھر میں جماعت کرانے والی خاتون موجود ہو اس گھر کی خواتین کو باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی جماعت کے بعد اسی وقت کی دوسری جماعت اسی مسجد میں کرانا جائز ہے۔ 2 آدمیوں کو بھی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح غیر معمولی سردی اور بارش ہو
طوفان آندھی وغیرہ ہو تو نماز گھروں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو یا رفع حاجت کے وقت نماز باجماعت جو ہے وہ واجب نہیں ہوتی، پہلے ان سے فارغ ہو جائے انسان اور پھر باجماعت نماز ادا کر لے۔ پھر ہم نے جانا تھا کہ سب سے زیادہ قرآن جاننے والا، پھر دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا، اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو پھر ہجرت میں پہل کرنے والا، اگر اس میں بھی برابر ہوں تو پھر سب سے زیادہ عمر والا امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ نابینا آدمی بلا کراہت امامت کرا سکتا ہے، امام کی پوری اقتداء کرنا واجب ہے، یعنی اس کی پیروی کی جائے گی۔ مسافر مقیم کی امامت کرا سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں گھر واپس آنے تک نماز قصر ادا فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن مکہ میں ٹھہرے رہے اور مغرب کے سوا لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھاتے رہے۔ خود سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے فرما دیتے، اے مکہ والو، اٹھ کر باقی نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ یہ دلیل ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا اگر 7 یا 8 سال کا بچہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ قرآن جانتا ہو تو امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ عورت کو امامت کراتے وقت پہلی صف کے اندر درمیان میں کھڑا ہونا ہوگا۔ امام کو ہلکی نماز پڑھانی چاہیے۔ اسی طرح امام اور نمازیوں کے درمیان اگر دیوار یا کوئی اور چیز حائل ہو تو نمازی امام کی نقل و حرکت نہ دیکھ سکے تب بھی نماز درست ہوتی ہے، یعنی وہ نہ دیکھیں کہ اب امام رکوع میں جا رہا ہے، مطلب صرف آواز آ رہی ہو تو وہ نقل و حرکت دیکھے بغیر بھی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، ادا ہو جائے گی۔ اور ایک آدمی فرض نماز ادا کرنے کے بعد اسی وقت کی نماز کے لیے دوسرے لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے۔ اس صورت میں امام کی پہلی نماز فرض ہوگی اور دوسری نفلی ہوگی۔ اسی طرح امام اور نمازی کی نیت جدا جدا ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی دلیل میں وہ حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، ان سے روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد اپنی قوم کے پاس جاتے تھے اور انہیں بھی وہی نماز پڑھاتے تھے۔ اسی طرح جس شخص نے امامت کی نیت نہ کی ہو اس کی پیروی میں بھی نماز ہو جاتی ہے، اس کی اقتداء جائز ہے۔ عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ 2 آدمیوں کی جماعت میں نمازی کو امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، یعنی صرف 2 ہی آدمیوں کی جماعت ہے نا۔ ہاں، تیسرا آدمی آئے تو دونوں نمازیوں کو امام کے پیچھے چلے جانا چاہیے۔ دوران نماز ضرورت سے 1-2 قدم دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہونا جائز ہے، درست ہے۔ اسی طرح جس امام کو لوگ ناپسند کریں اور وہ پھر بھی امامت کرائے تو اس کی امامت مکروہ ہے۔ اس کی دلیل میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے بالشت بھر بھی اونچی نہیں ہوتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ پہلا وہ جو امامت کرائے جبکہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ نمبر 2، وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو لیکن وہ رات بھر سوئی رہے۔ نمبر 3، وہ غلام جو بالغ سے بھاگا ہوا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا اور دوسروں کو بتانے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔